السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیر وفیت سے ہوں گے۔ میں زمانہ طالب علمی سے موویز دیکھتا ہوں، بڑی موویز کی اچھی کلیکشن میرے پاس ہے۔ کسی زمانے میں ان کو ڈاؤن لوڈ کرتا رہا، سی ڈی سے بھی ڈاؤن لوڈ کرتا رہا، انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کرتا رہا۔ میری وہ جو کہہ لیجیے ڈیٹا سیو کرنے والی جو ٹیبلٹس ہیں، ٹیبز ہیں، اس میں تقریباً 1570 موویز پہلے کی موجود ہیں۔ اب بڑی آسانی ہو گئی ہے، نیٹ فلکس آ گیا ہے اور ہفتے میں 1-2 موویز تو میں ضرور دیکھتا ہوں۔ اور جب بھی کوئی مووی دیکھتا ہوں اس میں سے جب کوئی لیسن ملتا ہے تو اس کو میں نوٹ کر لیتا ہوں۔ یعنی آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ مووی عام طور پہ لوگ دیکھتے ہیں، ایک انٹرٹینمنٹ کا بہت بڑا سورس ہے، بلکہ اس کو اس صدی کی انٹرٹینمنٹ کا ایک بہت بڑا سورس، شاید نمبر 1 سورس مانا جاتا ہے کہ مووی انٹرٹینمنٹ کا بہت بڑا سورس ہے۔ وہ سینما میں دیکھیں یا آپ نیٹ فلکس پہ دیکھیں، آپ لیپ ٹاپ پہ دیکھیں، کہیں دیکھیں، لیکن مووی 1.5-2 گھنٹے 3 گھنٹے میں آپ کے لیے اس میں بڑے لائف لیسنز ہوتے ہیں۔ تو میں صرف انٹرٹینمنٹ کی حد تک نہیں دیکھتا، وہ لائف لیسنز کو پھر لکھ بھی لیتا ہوں۔ چند دن پہلے ایسا ہوا کہ جو میری ڈائریز تھیں، پرانی ڈائریز جس میں میں نے 2017 تک میں نے جو موویز دیکھی تھیں، ان کے سارے نوٹس، ساری ڈائریز میں نے نکالی، ان کے نوٹس نکالے، اور میرا دل کیا کہ اس میں سے جو لائف لیسنز ہیں جو تب تک لکھے ہیں وہ اکٹھے کیے جائیں اور آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں۔ تو یہ کہہ لیجئے کہ یہ زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارنے کے بعد اور سینکڑوں موویز دیکھنے کے بعد ان موویز میں بھی جو لائف لیسنز بتائے گئے ہیں، ان جملوں کو میں نے کہیں نہ کہیں لکھا اور ان کو پریکٹس کرنا شروع کیا، ان کو پریچ بھی کرنا شروع کیا، لیکن آج ایک جگہ پر اکٹھا کر کے آپ کے سامنے میں پریزنٹ کر رہا ہوں۔ یہ بھی بتاتا چلوں، میرا یہ ذاتی مشاہدہ ہے کہ جس بات کو آپ نوٹ کر لیتے ہیں اور نوٹ کرنے کے بعد آپ اس کو کہیں نہ کہیں یاد رکھتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر اس پہ عمل بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اگر کچھ سالوں کے بعد وہ پرانی ڈائری نکل رہا ہے یا وہ کتاب نکل ہے جس کو آپ نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ وہ جو ورڈ تھا، وہ جو جملہ تھا، وہ جو لائف لیسن تھا، وہ مینیفیسٹ ہو گیا، مینیفیسٹنگ کے پروسیس سے گزر گیا، یعنی کہ وہ زندگی میں اس کے نتائج آپ کے سامنے وہ نظر آنے لگ پڑے ہوں گے، یعنی وہ آشکار ہو گیا۔ مینیفیسٹ سے آشکار کو کہتے ہیں، ظاہر ہونے کو کہتے ہیں۔ وہ بیج تھا، وہ انسپریشن تھی، وہ جملہ تھا، وہ لائف لیسن تھا جس کو آپ نے کہیں نوٹ کیا اور آپ کو نہیں پتہ لگا کہ وہ آپ کے لاشعور میں اس ایک یقین بن کے چلا گیا، اور زندگی میں کتنے نتائج اس کے بعد اس جملے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں آنے لگے۔ مثلا ایک جملہ ہے جو میرا بڑا پسندیدہ ہے، واصف علی واصف صاحب کا جملہ، میں پہلے چلے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ میرا اتنا پسندیدہ ہے۔ اس جملے کے بارے میں کہتا ہوں کہ کیونکہ تقریباً 20-25 سال سے میں پڑھا رہا ہوں، اور جو میری ایک اکیڈمی اور سکول ہے جہاں سے میں نے آغاز کیا، اس کے ایڈمیشن فارم کو اگر دیکھا جائے تو اس پہ بسم اللہ کے بعد نیچے جو کوٹیشن لکھی ہوئی ہے، بندہ اپنی پسندیدہ کوٹیشن لکھتا ہے، تو وہ کوٹیشن واصف صاحب کی میں نے آج بھی لکھی ہوئی ہے، اور وہ کوٹیشن یہ ہے کہ اچھے لوگوں کا ملنا اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ اب یہ 22-24 سال پہلے میری ایک انسپریشن تھی اس جملے میں کہ اچھے لوگ ڈھونڈنے چاہیے، کیونکہ اچھے لوگ آپ کی زندگی میں جب شامل ہوتے ہیں تو آپ کا ٹائم سیو ہوتا ہے، آپ کی انرجی سیو ہوتی ہیں، آپ کو اپرچونٹیز ملتی ہیں۔ اچھا بندہ آپ میں سے اچھائی نکال کے دوسروں کو بھی بتاتا ہے، اچھا بندہ اپنی بھی گریس اور رسپیکٹ قائم رکھتا ہے اور آپ کی بھی رسپیکٹ اور گریس کو قائم رکھتا ہے۔ یہ جملہ آج اگر میں 20-22 سال بعد دیکھوں تو یہ جملہ میری زندگی کی بہترین عبارت ہے۔ اس جملے کا میں اتنا اچھا پریکٹیشنر، عمل وہ میں رہا کہ میری زندگی میں ایسے ایسے خوبصورت لوگ ہیں جن کو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا رہتا ہوں۔ میرے کئی دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک جنکشن کا کام کیا، ہانیوال کا جیسے جنکشن ہے جس پہ ساری وہ پاکستان کی ٹرینز جو ہیں وہاں پر اس جنکشن پہ آتی ہیں اور اس کے بعد سپلٹ ہوتی ہیں۔ اللہ نے کرم کیا کہ میری یہ سارا جو پروفیشنل جرنی تھا، اس میں سے خیر کے لوگ آپس میں بہت جڑے۔ بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری دوستی کی وجہ اور ہمارا آپس میں رابطے کی وجہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن یا قاسم علی شاہ ہے۔ اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو میں نے سیکھے موویز سے۔ یہ ٹیم نے بڑی آسانی کی اور اس کے پراپر نوٹس بنا کے مجھے دے دیے اور کہا کہ سر یہ آپ نے اتنی ڈائریوں میں لکھے ہوئے، اس میں سے صرف 10 لیسن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک اندازہ ہے کہ وہ ٹوٹل جو لیسنز ہیں وہ 157 ہیں، میں نے ان کو ٹوٹل کیا، اس میں سے 2-3 ریپیٹ بھی تھے لیکن 157 تھے۔ پہلا سبق کیا ہے، میں کوشش کروں گا اختصار سے بیان کروں، نہیں تو ایک جو لیسن ہے، ایک سبق وہ اتنا اہم ہے کہ آپ اس پہ اگر کہیں تو پورا لیکچر بن سکتا ہے، اور آپ بھی اگر سوچیں اس کو تو آپ کا کتنی ڈسکشن، کتنا جو کہہ لیجئے وہ کتنی دیر سوچنے میں لگ جائے گی آپ کو۔ پہلا لیسن یہ ہے، زندگی غیر متوقع ہے،
خود کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رکھیں. یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی ویسی رہنی ہے جیسے میں نے سوچی ہے، یا زندگی ویسے رہنی جیسے میری مرضی ہے، یا جیسے میں نے طے کر لی ہے، پوری پلاننگ کر لی ہے. لاکھ پلاننگیں کر لیں، ایک آپ کے رب کی پلاننگ ہے، ایک آپ کی پلاننگ ہے. کئی دفعہ ایسا ہی ہوگا جیسے آپ کی پلاننگ ہے، لیکن بڑی دفعہ آپ کی پلاننگ کوئی نہیں چلے گی. جیسا آپ چاہ رہے ہیں ویسا نہیں ہوگا، ویسا ہوگا جیسا رب چاہ رہا ہے. تو بڑی جگہ ایسا ہوگا آپ کی رفتار تیز ہے، قدرت آپ کی رفتار کو کم کرنا چاہتی ہے، تو آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا ثانیہ، کوئی ایسا کچھ ایسا ہو سکتا ہے، رب کو آپ پہ رحم آ جائے گا. وہ رحم ایسا آئے گا، اسے پتا ہے کہ اس نے برن آؤٹ ہو جانا ہے. اسے رب کو پتا ہے، وہ آگے کو دیکھ رہا ہے نا جی، وہ تو علم رکھنے والا رب ہے، سمیع و بصیر ہے، اتنی اس کی صفت ہے، رحمان و رحیم ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ میراتھن کا کھلاڑی ہے اور یہ ضائع ہو رہا ہے 100 میٹر کی ریس میں. تو وہ آپ کو قدرت کیا کرے گی، ایک دھکا دے گی، کسی ایک ریس میں سے نکالے گی. وہ 100 میٹر کی ریس ہوگی، اس میں سے نکال کے میراتھن میں پہنچا دے گی اور آپ ایک لمبی کھیل کے کھلاڑی بن جائیں گے. زندگی غیر متوقع ہے. جیسی آپ کی توقع ہے، جیسی آپ نے امیدیں لگائی ہیں، جیسی آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، لازمی نہیں کہ ویسا ہی ہو. ذہنی طور پہ تیار رہیے کہ زندگی میں جیسا آپ چاہتے ہیں، جیسا آپ سوچتے ہیں، ویسا نہیں بھی ہوتا. دوسرا سبق، قدرت ان کو نوازتی ہے جو جستجو کرتے ہیں. ایفرٹ جو ہوتی ہے نا، ٹپیکل ایک ورڈ ہے ایفرٹ، کوشش، محنت. جستجو اس سے اوپر کے درجے پہ ہے. یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ اگر میں اسے اس طرح سمجھاؤں کہ انرجی کے آربٹ ہے، کوشش ایفرٹ ایک لو آربٹ کی چیز ہے. اس میں جو انرجی کا لیول ہے وہ لو ہے. اس کا گراف اگر بناؤں تو ایفرٹ کا گراف نیچے ہے. جستجو وہ کوشش نہیں ہوتی، وہ کوشش ایفرٹ سے اوپر کی چیز ہوتی ہے. اگر اس کے لیے میں انگلش کا ورڈ استعمال کروں تو اسٹرائیو کا ورڈ ہوگا. تگو دو، لگے رہنا، استقامت کے ساتھ کوشش کرتے رہنا. بلکہ اس کو اور آسان کر دیتا ہوں. مارٹن لوتھر کنگ کا ایک بڑی شاندار ایک کوٹیشن ہے جس کا مفہوم آپ کو میں بتاتا ہوں، میری پسندیدہ کوٹیشن. لوتھر کنگ کہتا ہے کہ اگر تم بھاگ نہیں سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلنا شروع کر دو. اگر تم چل نہیں سکتے ایک ایک قدم ہی چلو اٹھانا شروع کر دو. یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر وہ کہتا ہے کم از کم رینگنا ہی شروع کر دو. یعنی آپ اپنی کونی اور گھٹنوں کے بل چلتے چلتے تھوڑی تھوڑی کوشش کر کے. اور آپ کو بتاؤں یہی لائف ہے. زندگی میں لگے رہنا، ڈٹے رہنا، استقامت، یہی لائف ہے. جستجو جو ہے یہ آپ کو پے بیک کرتی ہے. ایفرٹ جو ہے وہ ہے کوشش کی میں نے، I will try my best، میں ایفرٹ کروں گا. یہ چھوٹے جملے ہیں. اس سے زیادہ بڑا جملہ ہے میں لگا رہوں گا، میں استقامت کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرتا رہوں گا. باہر کا موسم کچھ ہے، اندر کا موسم کچھ ہے. دل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، تیار ہو کے صبح گھر سے نکلنا، ٹائم پہ دفتر پہنچنا، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا. یہ جو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے نا، اس سے منزل آ جاتی ہے. مجھے بڑی اچھی یہ تمثیل لگی ہے، مثال کسی نے بڑی شاندار دی. اگر بہت آگے نہیں دکھ رہا، بہت آگے تک کوئی ویژن کلیئر نہیں ہے، تو نیچے دیکھیے آپ کے پاؤں جہاں پر ہے، اگلی جگہ نظر آ رہی ہے، نیکسٹ سٹیپ جسے کہتے ہیں، تو وہاں پاؤں رکھ لیجئے. اگر جگہ نظر نہیں آ رہی تھوڑا صبر کر لیجئے، تھوڑی دیر بعد آپ کو جگہ نظر آ جائے گی تو نیکسٹ سٹیپ رکھ لیجئے بس. اور بعض اوقات زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ تیز رفتاری سے نہیں چل پاتے، بلکہ آپ کے سامنے صرف جو قدم رکھنے کی جگہ ہوتی ہے آپ نے وہاں قدم رکھنے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلی جگہ نظر آتی ہے. تو آپ صرف اتنا کر لیجئے کہ جتنی جگہ نظر آ رہی ہے اتنی جگہ کو دیکھتے ہوئے قدم اٹھا لیجئے. اللہ اپنا کرم اور فضل کر دے گا، رستے بنتے چلے جائیں گے. جستجو زندگی کا بہت بڑا سبق ہے، اس کو کبھی ختم نہیں کرنا چاہیے، آخری سانس تک جستجو کرنی چاہیے. جستجو کے ورڈ سے بھی مجھے محبت ہے. کوشش، لگے رہنا، اپنا دی بیسٹ کرنا، کبھی تیز کبھی سلو، کچھ نہ کچھ ویلیو ایڈ کرتے رہنا، کچھ نہ کچھ لگے رہنا، آگے بڑھتے رہنا. تیسرا سبق وہ ہے بہتر سے بہتر کی گنجائش ہمیشہ موجود ہوتی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی مکمل ہو گیا یا پرفیکشن یا کمپلیٹ ہو گیا، یہ ادھوری بات ہے، ایسے ممکن ہی نہیں ہے. بیسٹ سے دی بیسٹ ہو سکتا ہے. بلکہ وہ جو جم کالنز کی فلسفی ہے، جم کالنز کی کتاب گڈ ٹو گریٹ، ایک اللہ نے اچھا کام ہم سے لے لیا کہ بڑی خیر کی کتابیں پرسنل ڈیولپمنٹ کی، سیلف ہیلپ کی، وہ انٹروڈیوس ہم نے کروا دی کہ آپ اگر ہو سکے ان کا ترجمہ کہیں سے لے کے پڑھ لیں، انگلش پڑھ لیں، لیکن آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہوگی. تو جم کالنز نے دنیا کی جو ٹاپ کمپنیز تھیں ان پہ ریسرچ کی اور یہ ڈھونڈا کہ جو گریٹ ہے اگر وہ رک جائے تو وہ گریٹ نہیں رہتا، وہ گڈ ہو جاتا ہے اور آخرکار زوال کا شکار ہو جاتا ہے. گریٹ کو گریٹ رہنے کے لیے لگاتار جستجو، لگاتار ایفرٹ، بہتر سے بہتری کی طرف جانا اور بہتری کی طرف جانا، یہ لگاتار کوشش کرنی پڑتی ہے. لائف جو ہے وہ کنٹینیوس امپروومنٹ ہے. آپ دیکھیں دین کا فلسفہ بھی یہ وہ حدیثیں ہیں جو بڑی کم کوٹ ہوتی ہیں ممبر سے. مفہوم حدیث یہ ہے کہ ہلاک ہے وہ شخص
جس کا آج کا دن کل جیسا ہے، ماضی جیسا ہے، جس کے 2 دن ایک جیسے ہیں، وہ ہلاک ہے، یعنی وہ زوال کی طرف چلا گیا. سو بہتری کی گنجائش ہمیشہ موجود ہوتی ہے اور خود کو آپ ہر شعبے میں امپروو کرتے رہے. چوتھا سبق یہ ہے کہ اگر آپ کی اپنی ذات آپ کے لیے خوشی کا سامان پیدا نہیں کر رہی تو جتنے مرضی اسباب، وسائل، چیزیں، لگژری، میٹیریل تھنگز ہیں، وہ خوشی آپ کو نہیں دیں گی. خوشی انسان کے اندر سے پھوٹتی ہے، اطمینان انسان کے اندر سے آتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اپنے اندر سے خوشی نہیں آ رہی اور آپ اشیاء پہ کنڈیشن کریں. آپ کہیں جی بڑی گاڑی ہوگی تو میں خوش ہوں گا، گھر بڑا ہوگا تو میں خوش ہوں گا، چیزیں زیادہ ہوں گی تو میں خوش ہوں گا. کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں، لگژری، میٹیریل تھنگز ضروری ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، خوشی کے لیے سب سے ضروری چیز آپ کے اپنے اندر کا اطمینان اور اپنا راضی رہنا ہے. گریٹیٹیوڈ کی فیلنگ ہے، جو ہے اس کے ہونے کے احساس جو ہے موجود ہے، اس کو محسوس کرنا. یہ ہے الحمدللہ رب العالمین. جو نعمتیں ہیں، جو اللہ کا کرم ہے، جو اللہ کا فضل ہے. وہ بڑے پیارے ہمارے دوست، آج چند ان کے لیکچرز بھی یہاں پر ہوئے، کچھ ویڈیوز بھی چند دن پہلے میں نے ریکارڈ کر کے اپلوڈ کیے ہیں. ڈاکٹر محمد جاوید صاحب وہ سورہ رحمان سے علاج کرتے ہیں. میں خود بڑا ایک فرم بلیور ہوں سورہ رحمان سے علاج کا. جب سورہ رحمان ہم سنتے ہیں تو ہمیں اپنی نعمتیں ہم بھی شمار کرتے ہیں. یاد آتا ہے کہ یار رب نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، اور نعمتیں جب آپ شمار کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے اطمینان، آپ کے اندر سے خوشی، آپ کے اندر سے سکون پھوٹتا ہے. سو آپ کی اپنی ذات اگر خوشی کا ذریعہ نہیں ہے تو دنیا جہان کی چیزیں بھی مل کے آپ کو خوش نہیں کر سکتی. جناب والا 5واں سبق جو ان ساری موویز سے میں نے کہیں نہ کہیں نوٹ کیا، اور یہ 5واں سبق یہ ہے کہ زندگی کا سب سے جو مشکل کام ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے فیصلہ کرنا، ڈیسائیڈ کرنا. جب آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں نا تو یاد رکھیے رستے بننے لگ پڑتے ہیں. یہ جو ڈیسیژن کا ورڈ ہے نا، اس میں اتنی بڑی طاقت ہے. جب آپ ایک بار زندگی کو قبول کرتے ہوئے، ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہوئے ایک بار ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں نا، فرم ارادہ کر لیتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ میں تیری مدد سے اور تیری دی ہوئی توفیق سے اور تیرے کرم کی وجہ سے، تیرے دیے ہوئے شعور کی وجہ سے میں نے آخر کار ڈیسائیڈ کر لیا ہے. تذبذب کا شکار نہیں ہوتے، کنفیوژن کا شکار نہیں ہوتے. یہ جو کنفیوژن ہے، اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے کنفیوژن کی، یہ کوئی اچھی نہیں ہے. یہ بدترین حالت ہے ذہن کی حالتوں میں سے، کنفیوژن کی حالت. اور اللہ سے کلیئرٹی مانگے. اور کوئی بھی فیصلہ، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کچھ پازیٹیو ہوتے ہیں، کچھ نیگیٹو ہوتے ہیں. دنیا کا کوئی بھی فیصلہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتا. دنیا کے کسی فیصلے میں صرف پروفٹ نہیں ہوتا، لاس بھی ہوتا ہے. دنیا کے کسی فیصلے میں آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا. اس میں کہیں نہ کہیں اس میں خدشہ ہوتا ہے، اس میں خوف ہوتا ہے، اس میں خطرہ ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. سو اصل امتحان کیا ہے؟ ڈیسائیڈ کرنا. آپ زندگی کے بے شمار معمے، بے شمار مسائل، بے شمار طرح کے چیلنج اس وقت فیس کر رہے ہوں گے. خدا را کہیں بیٹھیے، 2 نفل پڑھیے، اللہ سے دعا مانگیے، ہمت مانگیے فیصلہ کرنے کی. ڈیسیژن، ہمیشہ کہتا ہوں ڈیسیژن کا مطلب ہے ڈی پہلے سے سی این کاٹ دینا. اس ماضی سے کٹنا، آگے جانے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے اس سے اپنے آپ کو کاٹنا اور پھر آگے نکل جانا. تو امتحان ہے فیصلہ کرنا. آپ بھی فیصلہ کیجئے، ابھی فیصلہ کیجئے. کتنے ایسے فیصلے آپ نے پینڈنگ کیا ہوگا، میں کروں گا، آج کیجئے. جب آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو پھر اس پہ استقامت کی دعا مانگیے، ڈٹ جائیے، اللہ اپنا کرم اور فضل ضرور کرے گا. جناب والا 6واں سبق، اور یہ اگین میں آپ کو کہوں گا 6واں سبق میرا پسندیدہ سبق ہے. اس کو میں نے خود بڑا کارگر دیکھا اور میں اس کو پریچ بھی کرتا رہتا ہوں اپنے دوستوں کے حلقوں میں. اس کو میں کئی دفعہ بتاتا بھی رہتا ہوں اور اس سے پہلے بھی شاید اس پہ بات کر چکا ہوں. اگر آپ اپنی زندگی آسان رکھنا چاہتے ہیں، زندگی کو پرسکون رکھنا چاہتے ہیں، زندگی کو ایک معیاری زندگی بنانا چاہتے ہیں، مہربانی فرما کے اپنی زندگی میں ان لوگوں کو ضرور شامل کریں، ان لوگوں کو ڈھونڈیں، ان کو کسی طرح اپنی زندگی میں روکیں، رکھ لیں جو آپ کی اہمیت سے واقف ہے. یعنی یہ سب سے اہم بات ہے، جو واقعی سمجھتے ہیں کہ یو آر امپورٹنٹ. یعنی 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہے لیکن ان کو ضرورت ہونے کے باوجود آپ کی اہمیت کا نہیں پتا. وہ آپ سے انرجی لیں گے، کچھ دیں گے نہیں. کچھ ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں، ایسے بھلے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے فائدہ لے رہے ہیں لیکن بدلے میں وہ آپ کی اہمیت کو جانتے ہوئے کم از کم اکنالج کر رہے ہیں، یا آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے، یا ویلیو ایڈ کر رہے ہیں، یا شکریہ ادا کر رہے ہیں، یا ممکن ہے ریٹرن میں کچھ اچھا کر رہے ہیں. اہمیت کا احساس ہونے کے بعد اس کا ایک رد عمل بنتا ہے. جب مثال لیجیے، فرض کریں مجھے اس ہائی لائٹر کی اہمیت کا پتہ ہے اور مجھے یہ پتا ہے کہ اگر اس کو میں کھلا رکھوں گا تو یہ سوکھ جائے گا. میں اس کو سیف رکھوں گا، پروٹیکٹڈ رکھوں گا اور اس کو اپنے سامنے رکھوں گا.
اس کو بہترین استعمال کرنے کے لیے بہت زیادہ زور نہیں لگاؤں گا. تو جس چیز کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے اس چیز کو آپ ضرورت سے زیادہ نہیں خرچتے, اس کو کسی حساب میں رکھتے ہیں, اس کو ویلیو دیتے ہیں, اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں, اس کی قدر کرتے ہیں, اس کی گریس کو قائم رکھتے ہیں. تو آپ کی زندگی کے سب سے اہم لوگ وہ ہیں جو آپ کو ایسے نہیں خرچتے. ہم ایک دوسرے کے لیے خرچے چلے جا رہے ہوتے ہیں, اپنی انرجیز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ایسے نہیں خرچتے کہ آپ تھک جائیں, ایسا نہیں خرچتے کہ آپ نفسیاتی طور پہ رہ جائیں, ایسا نہیں خرچتے کہ آپ بیماری ہو جائیں. وہ آپ کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ویلیو ایڈ کرتے ہیں, وہ رسپیکٹ کرتے ہیں, وہ آپ کی گریس کو قائم رکھتے ہیں, بلکہ آپ کی گریس کو بڑھاتے ہیں. تو اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے ان لوگوں کو ضرور ڈھونڈیے جن کو آپ کی اہمیت کا پتہ ہے. 7واں سبق بڑا شاندار ہے جی. 7واں سبق یہ ہے کہ آپ یعنی ان دونوں چیزوں کا موازنہ ذرا کیجئے. آپ نے خود کو بدلنا ہے ورسز یعنی موازنہ ہے کہ آپ نے دوسروں کو بدلنا ہے. تو ایک بات یاد رکھیے, سب سے آسان کام خود کو بدلنا ہے, لیکن الٹ ہوتا ہے. اور یہ الٹ کیوں ہوتا ہے, اس کی بے شمار وجوہات ہیں. کہیں نہ کہیں ہم میں تکبر ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں جی ہم تو ٹھیک ہے, دوسروں کو بدلنا چاہیے. کہیں نہ کہیں ہم مذہبی فریضہ سمجھ لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی تبلیغ کرنی چاہیے, دوسروں کو بدلنا چاہیے. کہیں نہ کہیں ہمیں دوسروں نے بتا دیا ہوتا ہے بس جی دوسروں کو بدلنا چاہیے. کہیں نہ کہیں ہم اپنی ذمہ داری قبول نہیں کر رہے ہوتے اور ہم کہتے ہیں دوسروں کو ٹھیک ہونا چاہیے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے, ہم ساری انرجی ساری توانائی دوسروں پہ لگا دیتے ہیں. اور آخر کار زندگی میں بڑی دیر سے جا کے, بلکہ یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ شاید جب زندگی ختم ہونے لگتی ہے تب پتہ لگتا ہے کہ دوسروں کو بدلنے سے بہت زیادہ آسان کام تھا خود کو بدلنا, اپنی سوچ کو بدلنا, اپنے نظریے کو بدلنا. آپ سے میری درخواست ہے, اب مہربانی فرما کر خود کو بدلیے, خود کو بدلنے پہ زور لگائیے. آپ اپنی سوچ کو بدلیے, اپنی عادات کو بدلیے, اپنے نالج کو اپ گریڈ کیجیے, اپنی سکلز کو امپروو کیجیے, اپنی شخصیت کو بہتر بنائیے, اپنے نظریات کو بدلیے. خود کو بدلنا آسان ہے بنسبت دوسروں کے بدلنے کے. یہ بہت بڑا لیسن. اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کی توانائی, آپ کی انرجی جو ہے وہ بچنا شروع ہو جائے گی. اور میں پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ان سے منسوب کی جاتی ہے یہ بات, یہ کوٹیشن, یہ جملہ جو مجھے بڑا ہی پسند ہے کہ آپ جناب کے پاس کوئی شخص گیا اور جا کے کہنے لگا کہ مجھے آپ اجازت دے دیجئے, میں دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں, تبلیغ کرنا چاہتا ہوں, اصلاح کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اجازت ہے, ایسی تبلیغ کرو کہ تمہیں بولنا نہ پڑے. تو وہ شخص سوچنے لگ پڑا کہ حضور ایسی تبلیغ کیسے ہو سکتی, تبلیغ تو ہوتا ہی بولنا ہے. آپ نے فرمایا عمل ایسا کرو کہ تمہیں دیکھنے والا خود ہی بدل جائے. تو کاش ہم ایسی انسپریشن بنے کہ ہماری خوش اخلاقی سے, ہمارے صبر سے, ہمارے اثار سے, ہماری بردباری سے, ہماری اعلیٰ ظرفی سے دوسرے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ دیکھیں اور خود کو بدلنا شروع کر دیں. دوسروں کو بدلنے کی بجائے خود کو بدلیں. آپ بدلیں گے, ارد گرد کی دنیا خود ہی بدل جائے گی. 8واں لیسن میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اس پہ تو ایک علیحدہ سے ہم ویڈیو بنائیں گے, اور وہ لیسن یہ ہے کہ درگزر کر کے آپ خود کو نفسیاتی الجھنوں سے آزاد کر دیتے ہیں. اور آسان کروں تو آپ دوسرے کو معاف نہیں کر رہے ہوتے, آپ خود کو معاف کر رہے ہوتے ہیں. اور آسان کروں تو یہ ہے کہ اگر آپ رب سے معافی چاہتے ہیں تو دوسروں کو معاف کر دیں. درگزر کرنے والے کی ذہنی صحت اچھی رہتی ہے. یہ کینے سے بھرا ہوا دل, بغض سے بھرا ہوا دل, نفرت سے بھرا ہوا دل, بدلہ لینے کی خواہش یا کسی کو نقصان پہنچانے کی خواہش, یا یہ خواہش کہ اس کو سبق مل جائے, اس کو ذرا لیسن مل جائے, یہ ایک منفی جذبہ ہے. اور اس منفی جذبے کو دل میں رکھتے ہوئے آپ کبھی بھی ذہنی طور پہ صحت مند نہیں رہ سکتے, نمبر 1, اور روحانی طور پہ ترقی بھی نہیں کر سکتے. جتنے روحانیت کے استاد ہیں, روحانیت کے پریچرز ہیں, گروز ہیں, تاریخ 10,000 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری میں ان کی لائف کا سب سے بڑا لیسن یہ رہا ہے, معاف کر دیں, معاف کر دیں, معاف کر دیں, درگزر کر دیں. واصف صاحب فرماتے ہیں اگر دور جانا ہے تو جھگڑا کیسا, یعنی آپ جھگڑ کے کسی کو ہرا کے آگے جانا چاہتے ہیں, بہتر ہے معاف کر دیں. دور جانا ہے تو معاف کر دیں. تو درگزر کرنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ملتا ہے کہ آپ کئی طرح کی نفسیاتی الجھنوں سے, نفسیاتی مسئلوں سے آپ آزاد رہتے ہیں, آپ شکار ہی نہیں ہوتے. تو آپ معاف کریں, درگزر کریں, جان چھڑائیں, مٹی ڈالیں اور آگے نکل جائیں. وہ 1570 موویز سے جو میں نے اس بات سیکھے اس میں سے 9واں لیسن آ گیا جی, کہ جو نتائج ہے نا کی تخلیق میں سب سے اہم کردار آپ کا خود ہوتا ہے. حالات واقعات کوئی شک نہیں ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہوتے. بڑی دفعہ آپ کے سامنے آتے ہیں حالات واقعات جو آپ کو پسند نہیں ہوتے, لیکن یاد رکھیے گا ان حالات و واقعات پہ جو آپ کا رد عمل ہے اس سے نتیجہ بنتا ہے. ایک ہی عمل جو 10 لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, ان 10 لوگوں کا ایک عمل پہ ہی رد عمل مختلف ہوتا ہے. ایک گالی ممکن ہے اس ایک گالی کو سننے کے بعد ایک شخص قتل کر دے اور جیل چلا جائے اور بعد میں اس کو پھانسی ہو جائے,
اور ممکن ہے ایک شخص گالی سنے، رخ اپنا بدلے، نظریں کسی اور طرف کرے اور اپنا رستہ لے کہ جس کو نکالی ہے یہ مجھے جانتا ہی نہیں ہے، یہ میں ہوں ہی نہیں، یہ جس جانور کا بچہ مجھے کہا جا رہا ہے یہ میں نہیں ہوں، تو وہ اپنا رستہ لے لے. سو درگزر معاف کر کے ایک ہی سچویشن سے آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں. سو آپ کی زندگی کے جو نتائج ہیں ان کی تخلیق آپ کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ کا رول امپورٹنٹ ہے. یہ یاد رکھیے گا، اگر آپ کا رول امپورٹنٹ نہ ہوتا تو قیامت کے روز اللہ حساب نہ لیتا. یعنی حساب کس کا ہوتا ہے؟ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے. جہاں جہاں آپ کا اختیار نہیں ہے وہاں وہاں حساب نہیں ہوگا، لیکن جس بھی چیز کا اختیار آپ کے پاس ہے اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. سو حالات و واقعات سے زیادہ اہم آپ کا وہ رد عمل ہے جو کسی بھی موقع پر آپ رسپانس دیتے ہیں، آپ جو ریئیکٹ کرتے ہیں، جو آپ کر کے دکھاتے ہیں. یہ سب سے اہم جملہ ہے، بلکہ اس کو جم رونز تو اس طرح کہتے ہیں یہ صدی کا سب سے بڑا جملہ ہے کہ انسان کا نصیب، انسان کا آنے والا وقت اس رد عمل کی وجہ سے بنتا ہے جو کسی بھی واقعے پہ وہ اپنا رد عمل دیتا ہے، جو رسپانس وہ دیتا ہے، اس سے اس کا مستقبل بننا شروع ہو جاتا ہے. 10واں لیسن جی سب سے اہم 10th لیسن، آپ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے. یہ خواہش ہی سرے سے غلط ہے، اس میں کوئی عقل مندی نہیں ہے، اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہو سکتی. آپ سب کو خوش کرنے کے چکر میں پڑ جائیں. مہربانی فرما کر آپ اس خواہش سے آزاد ہو جائیں. سب کو راضی آپ نہیں کر سکتے، اور کبھی کوئی راضی ہوگا اور کبھی ناراض کوئی ہوگا. ایک وقت میں سب کو راضی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ کہا جاتا ہے، وہ کئی تو دوست کہتے ہیں جو سب کو راضی کرتا ہے منافق ہی راضی کر سکتا ہے. جو ایک اصول کو جانتا ہے، اصول پرست شخص ہے، وہ سب کو راضی نہیں کر سکتا. تو سب کو راضی کرنا، سب کو خوش کرنا، اس خواہش کو ہی ختم کر دیجئے. امید کرتا ہوں کہ 10 لیسنز یہ سارے جو میں نے زندگی میں سیکھے مختلف موویز سے، ان کو میں نے نوٹ کیا، آپ کے ساتھ شیئر کیا، اس ساری ایک مختلف انداز سے بیان کرنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، آپ کو اچھے لگے ہوں گے. آپ کو اگر یہ بھلے لگے ہیں تو کمنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. بہت بہت شکریہ.